قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قابل احترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے میں ہم نے سورہ ملک کا آغاز کیا ہے۔ جو دوست آج نیا ہے اس کے لیے چھوٹا سا تعارف، سورہ ملک مکی ہے اور اس کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے اور آخرت پر ایمان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ جس خالق نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ خالق انسان سے اس کے اعمال کا بدلہ بھی لے گا اور وہ اسے پوچھے گا بھی۔ یعنی انسان کو اتنا لبرل اور شتر بے مہار نہیں بنایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگ جائے۔ اب 11 آیات ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھی۔ 11 آیات تک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بجائے وہ اپنی من مانی کرتا ہے، بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے، بعض اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہوئے، اس کا ٹھکانہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے آنے سے اتمام حجت ہو چکا۔ 12 نمبر آیت سے آج ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے تابعداری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا بہت بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو بنایا اور دوبارہ اٹھائے گا، اس کی قدرت پر چند باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کائنات کا خالق بھی وہ ہے اور کائنات کا مالک بھی وہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور ذہن نشین فرما لے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں مختلف نظریات اس دنیا میں کار فرما رہے ہیں۔ بعض تو بالکل ہی اللہ کے وجود کے منکر ہیں لوگ، بعض ایسے ہیں کہ کائنات بنائی اللہ نے ہے لیکن اب چلا وہ نہیں رہا، اب فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک نظام ہے، بس سجے کھبے، مشرق مغرب، سورج کا آنا، چاند کا آنا، بچے پیدا ہونا، فصلیں اگنا، یہ فطرت کا نظام ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی ضرور ہے لیکن اب اس کی قدرت کار فرما نہیں ہے۔ ابتدائی جو آیات ہم پڑھیں گے وہاں کہا جا رہا ہے کائنات بنائی بھی اس نے ہے، وہ لمحہ لمحہ اس کو واچ بھی کر رہا ہے۔ کیا وہ ذات جس نے کسی کو بنایا ہے وہ اس کو بھول بھی سکتا ہے؟ ایک ماں پیدا کیے ہوئے بچے کو بھول نہیں سکتی، اس کا ہمہ وقت خیال رکھتی ہے، تو کیا وہ بہت بڑا جو لطیف اور خبیر ہے، باریک بین ہے، وہ کائنات بنا کے کائنات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ پھر 2-4 دلیلیں دی گئی ہیں۔ اگر وہ کائنات کو بنا کے بھول جاتا تو یہ زمین تمہارے اتنے بوجھ برداشت کرتی؟ یہ زمین تمہارے لیے رزق اگاتی؟ کیا تم اس طرح کے ولگر نظریات رکھ کے کہ اس کائنات کا خالق اللہ نہیں، یہ بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، یا کوئی اور نظریات ہیں، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل پرامن ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ہرزہ سرائی کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا؟ پھر ایک دلیل دی ہے اللہ نے کہ دیکھو یہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، کبھی پر کھولتا ہے، کبھی پر سنگیڑتا ہے، اس کو یہ طاقت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو اللہ نے ہی دی ہے۔ اور جب تم غلط باتیں کرتے ہو اور انکار کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کا، تو کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایسا گروہ ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کا جب انکار کرتے ہو تو رزق تو اللہ کا کھاتے ہو، تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی رزق دے گا اگر وہ بند کر دے تو، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ میں نے تقریباً آیت نمبر 21 تک 12 سے لے کر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ آخرت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ ترجمہ آپ نے کرنا ہے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی آسان ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان الذین بے شک وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، اسی سے نکلا ہے لفظ خشیت، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش و اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے دلائل ہیں جو اس ضمن میں قائم ہوئے کہ کائنات بنائی تو اللہ نے، شاید اب اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے۔ فرمایا وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی واقف ہے،
تم بولو تو بھی واقف ہے، تمہارے دل و دماغ کے اندر کوئی خیال پیدا ہو تو اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، واو کا معنی اور اسروا، تم آہستہ کرو، چھپا کے کرو، یعنی دل میں کرو، جس کو ہم کہتے تھے گوشے کرنا، دل میں کوئی بات کرنا۔ قولکم اپنی بات، تم اپنی بات دل میں کرو، او اجہروا بہ، او کا معنی یا، اجہروا اس کو جاری انداز میں کرو، بلند آواز میں کرو، بہی اس بات کو، انہو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، علیم وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی کو، یعنی جو سینوں کے اندر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ جو اسرو اور اجہرو ہے یہ ہماری روزمرہ زندگی میں نمازوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جن نمازوں میں امام صاحب اونچی قرات کرتے ہیں وہ نمازیں کہلاتی ہیں جہری نمازیں، اور جن میں امام آہستہ قرات کرتا ہے ان کو سری نمازیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی یہیں سے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب جو اگلی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ بھول جائے گا اس کو کہ میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا؟ انسان نے تو گھر میں ایک پرندہ جانور بھی رکھا ہو جو اس نے اپنے ہاتھ سے گھر بنایا ہو، اس گھر کو وہ ٹوٹنے پھوٹنے نہیں دیتا، اس کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کی ڈیکوریشن کا، اس کے اندر لگائے ہوئے پودوں کا۔ آپ نہیں دیکھتے آپ لوگوں کے گھروں میں اگر چھوٹے چھوٹے لان ہیں تو ان کے لیے آپ نے مالی کا بندوبست کیا ہوا ہے، آپ ان کو پانی دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی کائنات بنانے کے بعد اس کائنات کو بھول سکتا ہے؟ یہ کیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ الا یعلم من خلق، نادانو الا یعلم کیا وہ نہیں جانتا اپنے بندوں کے احوال کو، من خلق جو اس نے پیدا کیا یا جس نے انہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ ان کو نہیں جانتا کہ یہ میری مخلوق ہیں اور وہ انہیں بھول سکتا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، واو کا معنی اور ہوا وہ اللہ ہی ہے، اللطیف انتہائی باریک بین ہے، اور الخبیر وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ظاہر ہے لطیف اور خبیر ہم معنی ہیں، لیکن لطیف کے اندر خبیر سے زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ انتہائی باریک بین ہے اور الخبیر وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے لیے ایک دلیل بھی بنا دی کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ زمین تو اس نے تمہارے لیے نرم بنا دی ہے، تمہاری اس نے تابع فرمان بنا دی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، هو الذی، ہوا کا معنی وہ، الذی وہ اللہ ہے جس نے جعل بنایا ہے لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، ذلولا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اردو کا لفظ بھی بولیں جس کو ہم ذلیل کہتے ہیں، تو ذلیل ہمارے لیے نزدیک گالی بن گیا ہے، لیکن اگر عربک لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں تو ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ انتہائی نیچے درجے کا ہے، ہارے کے نیچے لگا رہتا ہے اور اس کی اپنی کوئی سوچ فکر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، یعنی تم اس کے اوپر چلتے ہو، پانی تمہیں اوپر چلنے نہیں دیتا، ہوا تمہیں اپنے اوپر اڑنے نہیں دیتی، لیکن زمین اس نے ایسی بنائی ہے جس کے اوپر تم اطمینان سے چلتے ہو اور وہ تمہارا حکم مان لیتی ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس اللہ نے یہ جو زمین بنائی ہے تو تمہارے اطمینان سے چلنے کے لیے بنائی ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، فا کا معنی پس، امشو چلو، مشا یمشی کا معنی بھی چلنا ہوتا ہے اور سعا یسعا کا معنی بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن مشا یمشی تھوڑا روٹین میں چلنا ہے، اور سعا یسعا جس سے صفا مروہ کی سعی بھی نکلا ہے وہ تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا فمشو، تم چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں۔ اس نے زمین بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے کہ تم زمین کے راستوں میں چلو۔ یہ ایک بڑی پیاری مثال دی گئی کہ جس زمین پر تم بھیجے گئے ہو اس کے اندر بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے تمہیں ایک راستہ دیا گیا ہے، راستے بغیر تم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس میں مثال یہ ہے کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر بھی حق تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ لہٰذا زمین میں بھی راستے ہیں اور تمہارے لیے اس کائنات پوری میں ہدایت تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، لہذا اس کے راستوں میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، واو کا معنی اور کلو کھاؤ، مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق میں سے۔ رزق اللہ کا ہے لیکن یہ ہے کہ نکلتا زمین سے ہے بظاہر، موسٹلی چیزیں ہماری زمین سے نکلتی ہیں کھانے کی، اور اس کا جو ذریعہ رزق ہے وہ بارش کی صورت میں بنتا ہے۔
ایٹماسفیئر کی شکل میں، آج ٹیوب ویل کا دور آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی، نہری دور آ گیا، لیکن یہ زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس میں 99% رزق کا جو دار و مدار ہے وہ بارش کے اوپر ہے۔ قحط سالی جب پڑ جاتی تھی تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا، باقاعدہ اس کے لیے نمازیں پھر رکھی گئیں، صلاۃ الکسوف رکھی گئی، خسوف رکھی گئی، بارش کی طلب کے لیے استسقاء رکھی گئی کہ بارش نہیں ہو رہی تو باہر جا کے نماز پڑھو، سورج گرہن لگ گیا ہے باہر جا کے نماز پڑھو، چاند گرہن لگ گیا باہر جا کے نماز پڑھو۔ آج اس پولوٹڈ دور میں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا سورج گرہن کب ہے، چاند گرہن کب ہے، لوگوں کے پاس سہولیات آ گئیں، بارش کی زیادہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اب دیکھیں جو وقت آنے لگا ہے خصوصاً پاکستان میں اور اس بر صغیر میں، وہ پانی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ جیسے اب انڈیا اور پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے تو یہ پانی جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور حکومت نے بڑے اچھے SOP جاری کیے ہیں، ہمیں بحیثیت عوام ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے پانی کا زیادہ ضیاع ہے، اسی طرح ٹینکیاں اوور فلو ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ گاڑیاں باہر دھو جاتی ہیں، میرا خیال ہے گاڑیوں پہ تو کو اچھا خاصا جرمانہ ہے، تو پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا آغاز ہمیں اللہ کے گھر خود اپنے وضو سے کرنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ جب سے یہ ٹوٹیاں نلکے آئے ہیں ہم بہت زیادہ پانی کی فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی نلکا کھولا اور ٹینکی ہوتی ہے دوسری یا تیسری منزل پہ، انتہائی پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہے، اگر ہر بندہ اپنے پانی کے اس استعمال شدہ کو وزن کرے نا اور ماپے، میرا خیال ہے ہر بندہ کوئی من یا پونے من کے ساتھ تو وضو کرتا ہے، 40 کلو کا من ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو فرمایا ہے، ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ 3 پاؤ سے حضور نے وضو فرمایا۔ اچھا بعض لوگ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور کے دور میں تو صحرائی علاقہ تھا تو پانی ملتا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کنات بھی تو کوئی شے ہے۔ حضرت سعد والی وہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، حضور نے فرمایا تم دریا، نہر یا سمندر کے کنارے کے اوپر بھی ہو تو وضو کرنے میں فضول خرچی سے بچو، اسراف سے بچو۔ میں سمجھتا ہوں پانی کے حوالے سے ہمارے نمازی حضرات ہر مسجد کے ہر جگہ پہ انتہائی فضول خرچ واقع ہو، اس کے لیے ہمیں انتظامی سطح پر شاید ایسا نظام کر لینا چاہیے کہ وہ جو ایک آٹو سی ٹوٹی ہے یا نلکا، اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ جو سینسر والی ہے، انسان نیچے ہاتھ کرے پانی آ جائے، اپنا ہاتھ دھوئے، اس کے بعد ہاتھ نیچے کرے گا تو پانی آئے گا، تو یہ ایک پانی بچانے کا اور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا کہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جس نے تمہارے لیے زمین پھیلا دی اور بنا دی، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں سب کو سک کر کے واپس بھی بلا لے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واو کا معنی اور الیہ، اسی اللہ کی طرف، النشور، تمہارا قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ یہ نشر والا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو بنی ہوتی ہیں پارٹیاں سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، ان میں ایک شعبہ ہوتا ہے شعبہ نشر و اشاعت، تو نشر جو ہے خبریں بھی نشر ہوتی ہیں، ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، بکس بھی چھپتی ہیں، تو یہ چھپنے کے معنی میں ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے نشور کے اندر۔ صرف تم نے اٹھ کر اللہ کے پاس ہی نہیں چلے جانا، بلکہ جب بچے کو ہم تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں تو بچے کو باقاعدہ کپڑے پہناتے ہیں، اس کی ساکس ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کے شوز ہوتے ہیں اسکول کے لیے، وہ اپنا بیگ تیار کرتا ہے، ہوم ورک کیا ہوا ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ اس کا نکلنا اور جانا ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ کے حضور جائے گا تو نشور کے اندر بڑا وسیع معنی ہے، وہ اللہ کے حضور اٹھے گا، اس کا سارا نامہ اعمال نشر ہوگا اس کے سامنے، وہ اپنی چپ ساتھ لے کے جائے گا، وہ کہاں ہوگی؟ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انسان کی پوری باڈی میں اس کی بیک پہ اس کی سرین اور اس کے ہپس کے قریب ایک ہڈی ہے، جو ہڈی قبر کے اندر بھی بوسیدہ نہیں ہوتی، کہ یہ جو ہڈی ہے یہ چپ ہے، انسان کے اعمال اللہ نے اس کے اندر محفوظ رکھے، اور یہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی۔ یہ نہ بھی ہو کوئی جل جائے، مر جائے، کھپ جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فرشتے محفوظ ہیں جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جا کے پورے رجسٹر نشر کر دینے ہیں اللہ کے حضور۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ دھمکی ہے جناب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی منکرین حق کو، کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات میں رہتے ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات میں کھاتے ہو، اس کی زمین پہ چلتے ہو، وٹامن لیتے ہو سورج سے، چاند کی نعمتیں تم، ستاروں کی نعمتیں تم موج کرتے ہو، لیکن کیا اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ بات بات کی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہو۔ مشرکین کو اصل جھنجھوڑا گیا نا، سورت مکی ہے کہ مدنی؟
مکی صورت ہے سورہ ملک. مکے کے کافروں مشرکوں کو اور قیامت تک کے اب بھی دنیا میں دیکھیں نا تو 8 ارب آبادی میں آپ کو 6.5 ارب کے قریب دنیا مشرک نظر آتی ہے. یہودیت اپنا مذہب چھوڑ چکی ہے، عیسائیت بھی چھوڑ چکی ہے. آپ بدھسٹ دیکھ لیں، اخلاقی تعلیمات کے وہ بے شک بہت بڑے ماڈل کیوں نہ ہوں، بدھسٹ یا ہندو دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، دنیا میں سینکڑوں ہزاروں مذاہب ہیں لیکن اللہ سے وہ دور ہیں. حالانکہ سکھ اخلاقی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کے قریب قریب بھی ہیں، مطلب وہ توحید کے کسی حوالے سے قائل ہیں، لیکن شرک کی آمیزش پھر بھی ضرور ہے. تو ذرا غور کریں نا اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر کہ آج بھی زمین کے اوپر جو آبادی ہے ان میں سے 50% نہیں، اکثریت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی منکر ہے. بھئی چائنا کو دیکھ لیں، بے شک وہ معاشی بڑی ترقی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی ہر حوالے سے وہ آگے ہے، باقی دنیا کو دیکھ لیں، لیکن اللہ کے تو منکر ہی ہیں. تو 8 ارب آبادی میں اب بھی 80% جو آبادی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی منکر ہے. تو یہ آیت کافی نہیں. امنتم، کیا امنتم، تم بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں کوئی خوف ہی نہیں رہا. کس کا؟ من فی السماء، جو آسمان میں ہے. یعنی اللہ صرف آسمان میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ورنہ عیسائی بھی آپ دیکھیں تو یوں کرتے ہیں، ان کا تصور بھی یہی. لیکن اللہ کا تصور بلندیوں میں ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو یوں نہیں کرتے، ہم دعا یوں کرتے ہیں. اللہ کا تصور ہی کدھر ہے؟ بلندیوں میں. اور ہم ہر روز اس کا اقرار کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. تعالی علو سے ہے، بلندی سے ہے. تو اللہ ہر جگہ پہ ہے لیکن اس کا تصور بلندیوں میں ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے. تو اس لیے یہ بات کی گئی کہ اس پوری زمین پر اب بھی 2025 میں دیکھیں تو منکرین خدا زیادہ ہیں. اللہ فرما رہے امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے. کس بات سے؟ ان یخسف، کہ وہ تمہیں دھنسا دے، وہ تمہیں غرق کر دے، بکم، تمہارے ساتھ ہی، الارض، زمین کو. یعنی تم زمین کے اوپر ہو اور تمہیں زمین کو تمہارے ساتھ ہی وہ کیا کر دے؟ غرق کر دے. آج کل آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی شدید ہوائیں چلتی ہیں، انسان اڑ جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، کیسے سونامیز آتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے. فاذا ہی تمور، اور پس اذا، تب وہ ہے یا وہ تمور، وہ کانپنے لگے، وہ زمین وائبریٹ کرنے لگ جائے اور تمہارا وزن ہی برداشت نہ کر سکے. آپ ذرا دیکھیں نا، زلزلہ جب آتا ہے ریکٹر سکیل پر جس کی شدت 10 تک کو سمجھے بربادی ہے. اور کوئٹہ کی بربادی اور یہ جو زلزلے ہیں، میرا خیال ہے ان کا جو سکیل ہے وہ ریکٹر سکیل پہ 10 سے زیادہ نہیں گیا. آپ اندازہ کریں اگر یہ شیک اور وائبریٹ ہو جائے 50 پہ جا کے بھی کیا بچے گا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں بچ سکتا. تو جب 100% پہ آئے گا تو یہاں تو کائنات کا رنگ ہی بدل جانا ہے، شیک ہی کرنا ہے، یہ پوری کائنات کو الٹ دینا ہے. ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اور وہ زمین فاذا ہی تمور، تھر تھر کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ تمہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں رہا. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. یہ دوسری مثال ہے، ایک نیچے کہ زمین دھنس جائے، اور ایک یہ ہے ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے وہ کیا کرے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، ان کے یرسلا، وہ نازل کر دے، بھیج دے، علیکم تمہارے اوپر، حاصبا، پتھر برسانے والی بارش وہ تمہارے اوپر سے نازل کر دے. یہ بھی تو اس کی قدرت ہو سکتی ہے. اور اگر وہ چاہے تو آج یہ دونوں کام اگر ہو جائیں تو اسرائیل کی بربادی میں کتنی دیر لگنی ہے، منکرین حق کی بربادی میں کتنی دیر لگنی ہے. زمین کانپنے لگ جائے یا آسمان سے پتھروں کی بارش آ جائے. لیکن غور کریں نا، منکرین کے اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی اطاعت کرنے والے بندے وہ ماڈل کے طور پر مل بھی نہیں رہے کہ اللہ ان کو باقی رکھ کے باقیوں کو برباد کر. شاید مسلمانوں میں بھی نہیں مل رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور ماڈل قائم رکھ دے کہ یہ ہیں جی میرے بندے، وہ جن کے لیے میں نے پوری کائنات بنا کے ماڈل دیا. اس لیے آج اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اندر ہمارے گریبان دے دی. دونوں طرح کے عذابوں کی دھمکیاں دی گئیں. ام امنتم من فی السماء، ام کیا امنتم، بے خوف ہو گئے ہو تم، پر امن ہو گئے ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے. کس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟
ان یرسلا، ان کے یرسلا وہ بھیجے، یہ رسول کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، رسول کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس لیے وہ رسول ہے، ملائکہ کو بھی رسول کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اس میں لٹرل میننگ میں استعمال ہوا، وہ ٹرم جو ہے وہ رسولوں کے لیے الگ ہے۔ ان یرسلا کہ وہ بھیج دے علیکم تمہارے اوپر حاسبہ پتھر برسانے والی ہوا، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ فا کمانا پس سین ان قریب تعلمون تم جان جاؤ گے، کیف نذیر کہ میرا ڈرانا کیسے ہے۔ یہ دیکھیں نا کیف نذیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام تو نذیر ہے نا، لیکن یہاں پر جو یا ہے وہ حذف ہو گئی ہے، یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے عربی لغت کے اعتبار سے، ورنہ یہ لفظ تھا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي، فَسَتَعْلَمُونَ تم ان قریب جان لو گے، کیفا ہاؤ ول بی کیسے ہوگا، نذیری میرا ڈرانا، یہ لغت کے اصول کے مطابق ہے، واللہ اللہ کا نام نذیر ہے، تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ تو پھر یہ کب جانیں گے لوگ؟ جب قیامت آئے گی، اب سب کچھ واضح ہو جائے گا، یہ دونوں کام ہوں گے، زمین بھی کانپے گی اور آسمان سے یہ ہوائیں اور پتھر برسانے والی ہوا اور بارشوں کا نزول بھی ہوگا۔ اچھا وہ تو لٹرلی ہوگا نا، لیکن اب بھی آپ دیکھیں تو دنیا کا ایٹماسفیئر زمین کا اتنا بدل گیا ہے کہ اب جب برف باری ہوتی ہے تو وہ روٹین والی برف باری نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں پچھلے دنوں برف باری ہوئی، آپ نے 15-20 دن مہینہ پہلے دیکھا، تو وہ اچھے بھلے جسے اور وزن والی برف باری ہوئی ہے۔ اب اس کو کوئی یہ کہے کہ اللہ کا عذاب ہے تو باقی تہجد گزار تو نہیں ہے اسلام آباد کے علاوہ، اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے علاوہ باقی دنیا میں سارے تہجد گزار تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کا ایٹماسفیئر بدل رہا ہے، شاید انسان اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ خراب کر دے گا۔ اب انسان کی بقا کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے خود خراب کر دی ہیں، اپنے کھانے، اپنے میٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے آمیزش اتنی کر دی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے خراب ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، مجھے تھوڑا سا ادراک اور احساس اس لیے ہے کہ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہماری بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ آج بچیوں کی جتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں وہ ہماری ناقص خوراک کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ برگر، شاورما، چکن اور یہ چپس، بوتل اور خالی پیٹ کچھ کھائے بغیر جانا کالج یونیورسٹی میں، یہ کلچر جو بچیوں کے اندر ڈیولپ ہوا ہے، بچیوں کی امیونٹی کمزور ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کے اندر پی سی اوز کی بیماری باقاعدہ آنا، پریگنینسی نہ ہونا، یہ ایک آدھ بندے کا مسئلہ اب نہیں رہا۔ اچھا یہ بچیوں کے اندر اولاد پیدا نہ ہونا ان کے لیے تو بہت ہی بڑا چیلنج ہے نا کہ سال 1.5 سال بعد تانے شروع، لیکن لڑکوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، ظاہر ہے وہ بھی اپنی خوراک ایسی کھا رہے ہیں، اس لیے اس کام کے اوپر بھی ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو ہدایت دے حکومت کو اور حکومتی مشینری کو، جو گلی محلے کی گولی، ٹافی اور چپس 2 نمبر بکتے ہیں، چلے پوش سوسائٹیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن باہر آپ دیکھیں تو جناب بڑی بڑی پک اپس بھری ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، انہوں نے رکھا ہے ڈیلیوری والوں نے، اور وہ جناب 2، 2.5، 3، 4، 5 روپے میں آج بھی نمکو پیکنگ میں مل جاتی ہے۔ وہ کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے اوپر کتنی لیبر آئی ہے، کتنی کاسٹ آئی ہے، وہ آج بھی جو اس کی پہنچ ہے وہ مل رہی ہے، اور جو دکان والا ہے وہ پرافٹ لے کے بیچ رہا ہے نا 5، 7، 10 روپے میں۔ تو یہ انتہائی ظلم والی بات، یہیں سے ہماری صحت شروع ہوتی ہے۔ آج اگر آپ باہر کی چیزیں دیکھیں، باہر کے ممالک میں تو بعض اوقات وہ انہی ممالک کے لیے بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات میڈ فار ادر کنٹریز ہوتی ہیں۔ یہ آپ اچھی کسی سٹور پہ جا کر ایک لولی پاپ بھی بچوں کا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جا کے دیکھ لیں تو امریکہ باہر کے ممالک کا بنا ہوا باہر کے لیے الگ ہوگا، دوسرے کنٹریز کے لیے الگ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں امینڈمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں بے حیائی، برائی اور غلطی کی طرف لے کے جائے۔ زمین کا پانی کیوں نیچے جا رہا ہے؟ ہم خود نہیں خیال کرتے اور حکومتیں بھی خیال نہیں کرتی، دیکھیں ڈیمز نہیں بناتی، ایک عالمی پریشر ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں ہماری اپنی بقا کے خلاف۔ انسانوں کی بربادی ان کے اپنے ہاتھوں سے آنی، انتہائی جملہ یہ ہے کہ ہماری بربادی ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہی آنی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اب یہاں پر ایک اسپیسیمن بھی بیان کیا گیا کہ تم زمین میں بھی اللہ تمہیں دھسا کے عذاب دے سکتا ہے، آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا بھی بھیج سکتا ہے، اور یہ میرا ڈرانا پھر تمہیں پتہ چلے گا کیسا ہے۔ ایک چھوٹا سا اسپیسیمن ہسٹوریکلی بڑا حقیقت پہ مبنی یہ دیا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ آپ ذرا سجے کھبے جا کے تو دیکھو، سورت مکی ہے تو مکے کے لوگوں کو اگر پہلا چیلنج ہی سمجھا جائے تو ان کو کہا جائے چند کلومیٹر اپنے گھر سے نکل کے دیکھو
عاد و سمود کی بستیاں، وادی ہجر، یہ تمہارے بالکل قریب قریب ہے، بالکل قریب قریب ہے۔ وَلَقَدْ واو کا معنی ہو، لام بھی تاکید کے لیے ہے، سٹریس کے لیے ہے، اور قد بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے، دونوں کا معنی ہے بلا شبہ، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ کذب الذین من قبلہم، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فا کا معنی پاس، کیفا ہاؤ واز، کیسے تھا، کانا تھا، نکیر میرا انکار کرنا، مجھے ٹھکرانا اور میرا انکار ہی تمہاری طرف سے کر دینا، وہ کیسا سخت تھا، ذرا غور تو کرو۔ آپ پیچھے پورا قرآن بڑا پڑا ہے نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم موسیٰ، کیا وہ سارے جو تاریخی حقائق ہیں وہ میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے، اس لیے یہ انتہائی صورت اعلیٰ کمال کی صورت ہے۔ اور میں نے اس کے انٹرو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، لَوَدَدتُّ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، میں چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری امت کے ہر بندے کے دل کے اندر یہ صورت ہو، یعنی وہ اس کو یاد کرے، اس لیے کوشش کریں اس صورت کو معمول بنائیں۔ ایک اور صحیح حدیث مبارکہ ہے سیاہ ستہ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جن صورتوں کو پڑھ کر سوتے تھے ان کے اندر یہ سورہ مبارکہ تبارک الذی بھی شامل ہے اور حامیم سجدہ بھی شامل۔ ایک روایت اور بھی آتی ہے، امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ معمول تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے، اہل بیت کے عظیم فرد تھے، حضرت علی المرتضیٰ سید کائنات کی اولاد میں جو ہیں حضرت امام حسن حسین تھے، ان کی اولاد میں امام زین العابدین تھے، اور ان کی اولاد میں امام باقر تھے، پھر جعفر صادق تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں نفل کی پڑھتے اور یہ صورتیں ان کے اندر پڑھتے۔ تو ہم جو نفل دے مار 4:30 شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں پر، میں تو اس بات پہ کنسنسس پہ ہوں کہ ان نوافل سے بہتر ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھ لیا جائے۔ آپ نفل کا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نفل اگر یہ قرآن پڑھا جائے اور انڈرسٹینڈ ہو بندے کو تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں نفل میں ہم ایک دوسرے پہ بھی بڑھائی لے جاتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، حنفیوں کے ہاں جو مغرب کے بعد نفل ہے نا، وہ فرضوں سے پہلے نہیں ہوتے، بلکہ 3 فرض پڑھ کے 2 سنتے پڑھ کے پھر نفل ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ مکہ مدینہ جب جاتے ہیں تو معمول دیکھتے ہیں، اب عموماً مسجدوں میں یہ رجحان بن گیا ہے کہ وہ جناب مغرب کی اذان ہوئی کھڑا ہو 2 نفل پڑھ، اللہ کے بندو یہ نفل ہی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ قرآن ہی لرن کر لو۔ نوافل کی لڑائی، 100 رکعت نوافل، صلاۃ الخیر، صلاۃ التسبیح، تہجد، اشراق، چاش، قرآن کے در جائے گا۔ میں یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، میں دل نہیں توڑ رہا کہ نوافل کی طرف کوئی نہ جائے، لیکن یار یہ قرآن بھی تو کو سمجھ، جب فرض کی نماز کھڑی ہو گئی ہے اور امام قرات کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی نماز پڑھنی روا نہیں ہے، کیونکہ سپیکر لگا ہوا ہے، آوازیں باہر نہیں جا رہی۔ امام کی اتباع وہاں تک ضروری ہے جہاں تک امام کی آواز جا رہی ہے، ورنہ تو آپ قرآن کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ سنت نفل ہی ہے لیکن تاکیدی نفل ہے، لیکن امام کی قرات سننا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اچھا، لوگ اصلاح نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں، ایسا عملی طور پر سستی آ چکی ہے، اور ہمارے مولوی جرت بھی نہیں کرتے کہ حنفیوں نے یہ بات ڈھیل دی ہے۔ انہوں نے ڈھیل یہ دی ہے کہ اگر امام کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور امام کی حرکات و سکنات اور امام کی قرات کی آواز تمہارے تک نہیں جاتی، وہاں جلدی سے سنتے پڑھ کے اتنی دیر میں اگر پڑھ سکتے ہو کہ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو پڑھ کے آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں نماز کھڑی ہو اور جناب پیچھے ہی آ کے آپ دوسری رکعت میں سنتے شروع کر لیں، یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے جو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ سنت والا معاملہ نہیں۔ اس لیے میں نے یہ 2 باتیں عرض کی ہیں، قرآن فہمی نوافل سے بھی ضروری ہے، اور نوافل بنے ہی اس لیے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا جانتے تھے ان کو نوافل میں وہ پڑھ لیتے تھے۔ بھائی صلاۃ جو تراویح ہے یہ 20 رکعت باقاعدہ جماعت کے ساتھ اور قاری متعین ہونا، یہ حضرت عمر کے دور میں آپ عرب تھے اور عربوں کے اوپر کیوں کر دیا تھا؟ لوگ قرآن چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ کسی طریقے سے قرآن سے جڑے رہیں، اور اس کی ایک شکل نفل نماز میں دے دی، اور وہ نفل نماز کیا ہے؟ صلاۃ تراویح کی جو نماز ہے، تاکہ پورا قرآن لوگ سنیں۔ لیکن آج ہم اس مشن کو ہی بھول گئے، اب 20 والا 20 کے اوپر زور لگاتا ہے،
مولوی بھی، اور 8 والا 8 پہ لگاتا ہے۔ سمجھ یہ رکھیں کہ تراویح آبجیکٹو نہیں ہے۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ بھائی آپ ایک دن بھی تراویح نہیں پڑھتے، میں مثال دے رہا ہوں، قیامت والے دن پوچھ ہوگی؟ بڑی لبرل سی بات میں کر رہا ہوں، ایک دن بھی تراویح نہ پڑھیں، ایک دن بھی تہجد نہ پڑھیں، تو کیا قیامت والے دن پوچھ ہوگی؟ قرآن نہ سمجھا تو قرآن ایک دفعہ نہیں 20 جگہ پہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے حضور نبی جا کے شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اور ایک اور بات، آپ بزرگ ہیں میرے، آج کل نیکی کا دار و مدار پتہ ہے کیا رہ گیا؟ یار فلاں بندہ تہجد گزار ہے۔ بھائی تہجد تو نفل نماز ہے۔ انتہائی نیک آدمی تو وہ ہے جو اپنا کاروبار بھی حلال و حرام کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، بے شک وہ تہجد اشراق چاش نہ پڑے۔ اصل نیکی کا جو معیار ہے وہ ہمیں آج کے دور میں سمجھنا چاہیے۔ ہماری نیکی کا تصور ہم نے بدل دیا، اصل مقصود کچھ اور ہے، ہم نے نیکی کسی اور کو سمجھا ہے۔ بہرحال تہجد بھی بڑی اچھی عبادت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن اصل آبجیکٹو ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم قرآن سے بڑے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔